میں آج کی اس محفل سے خطاب کرنے کی دعوت دے رہا ہوں پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین ریاض شاہ صاحب سہروردی کو کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل بابرکت سے خطاب فرمائیں۔ وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر ان کا عمل نہیں ہوتا۔ اِنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، یہ تو ہر وادی میں بہک جانے والے ہیں۔ یہ آیتیں کچھ پیش کر کے لوگوں سے داد لینا چاہتے ہیں کہ یہ شعر و شاعری کی محفل ہے، خواہ و نعت خوانی کی محفل ہو، منقبت خوانی کی محفل ہو، یہ قرآن کی روشنی میں اللہ نے اس کی مذمت فرمائی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو آیتیں یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ ادھوری ہے۔ سورہ شعراء کی اگر 3 آیتیں غلط بیانی کرنے والے شعراء کی مذمت میں ہیں تو اس کے آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت کا حصہ یہ بھی ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن وہ شعراء جو اللہ پر صحیح طور پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ مستثنا ہیں، ان کی شاعری قابل تعریف ہے اللہ کے نزدیک بھی اور رسول اللہ کے نزدیک بھی۔ اب میں صرف چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ترمذی شریف کے حوالے سے۔ ویسے تو حدیثوں کی ساری کتابوں میں یہ حدیثیں آپ کو ملیں گی، لیکن ترمذی شریف میں ایک باب ہے، باب ما جاء فی صفت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشعر، کہ یہ باب جو ہے ان احادیث پر منحصر ہے کہ جن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ ما جاء فی صفت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشعر، شعر کے بارے میں حضور کے جو خیالات ہیں، ارشادات ہیں، وہ اس باب میں تقریباً 9 حدیثیں۔ حضور کو شاعری نہیں سکھائی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ تمام انبیاء کے بارے میں آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ مشرکین، معاندین، دشمنان دین انبیاء پر جو الزام لگاتے تھے، بہتان لگاتے تھے، وہ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ یہ شاعر ہیں، دیکھیے یہ شعر پڑھ رہے ہیں، کلام آسمان سے نہیں آ رہا، یہ خود ہی بنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ غلط ہے، ہم نے اپنے محبوب کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں، نہ ان کی شان کے لائق ہے شعر کہنا، تو تم قرآن کو شعر کیسے کہہ رہے ہو؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ نے کبھی شعر پڑھا ہے؟ نمبر 2، کیا آپ نے کبھی کسی شاعر کے شعر کی تعریف کی ہے؟ نمبر 3، کیا آپ کی زبان اقدس سے، دہن مبارک سے معجزانہ طور پر کبھی کوئی شعر نکلا ہے؟ نمبر 4، کیا صحابہ کرام شعر خوانی کی مجلسیں قائم کیا کرتے تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اشعار سننے کا شوق تھا، ذوق تھا، سنتے تھے؟ یہ تمام باتیں ترمذی شریف کی 9 حدیثوں میں موجود ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ اشعار پڑھنے سے پہلے ایک شعر بھی آپ کو سنا دوں۔ کیا ہو گیا جو عمر میری ڈھل گئی ریاض، کیا
گیا جو عمر میری، ایک نعت کا مقطع ہے. کیا ہو گیا جو عمر میری اور ڈھل گئی ریاض میں اب بھی اندلی بے ریاض رسول ہوں. سبحان اللہ. یہ پوری رات مجھے یاد نہیں ہے، میں نے آپ کو یہی سنا تھا. سبحان اللہ. کیا ہو گیا جو عمر میری. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ غنی تیری ہر شان نرالی ہے. سبحان اللہ. اللہ غنی تیری ہر شان نرالی ہے. کیوں نرالی ہے؟ اللہ نے خود اپنے اخلاق میں ڈھالی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے خود اپنے اخلاق میں ڈھالی ہے. سبحان اللہ. اللہ غنی تیری او مثل تیری کیسے اور دنیا میں کوئی انسان، دنیا میں کوئی انسان بے مثل نسب تیرا، تیرا منصب بھی عالی ہے. اللہ نے خود اپنے اخلاق میں ڈالی ہے. سبحان اللہ. تیرے حسن کے حلقے میں قیدی ہیں ہنسی سارے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ تیرے حسن کے حلقے میں قیدی ہے ہنسی سارے. ہر حسن سے ہی ظاہر اور تیری شان جمالی ہے. اور مولا فرمائے گستاخ گستاخ ہیں جو تیرے، نفرت ہے ہمیں ان سے. گستاخ ہیں جو تیرے، نفرت ہے ہمیں ان سے، نفرت ہے ہمیں ان سے. ایک ہاتھ سے تو آقا بجتی نہیں تالی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گستاخ ہیں جو تیرے، نفرت ہے ہمیں ان سے.
ہاتھ سے تو آقا بجتی نہیں تالی ہے، اللہ غنی تیری ہر شان نرالی ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے اب بھی تیری مسجد میں، محسوس یہ ہوتا ہے اب بھی تیری مسجد میں، محسوس یہ ہوتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے اب بھی تیری مسجد میں، تیرے فیض سے وہ گونج رہی آذان بلالی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے اب بھی تیری مسجد میں، تیرے فیض سے گونج رہی آذان بلالی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، فیض سے گونج رہی آذان بلالی ہے، یا کہہ دے محمد کو کیا میں نہ پکاروں گا، یا کہہ کے محمد کو اور کیا میں نہ پکاروں گا، کیا میں نہ پکاروں گا، واللہ تیری نجدی اور یہ خام خیالی ہے، واللہ تیری نجدی او واللہ تیری نجدی یہ خام خیالی ہے، اللہ غنی تیری ہر شان نرالی ہے۔ اس حسین امتزاج